سعودی عرب کی ایران کے معاملے پر پاکستان کی ثالثی کوششوں کی حمایت، آپنے ہرمز کھولنے کا مطالبہ۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے سعودی عرب پاکستانی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے، ایسا سیاسی حل چاہتا ہے جو خطے کو مزید کشیدگی، عدم استحکام اور سلامتی کو لاحق خطرات سے بچا جا سکے۔ موجودہ صورتحال خطے اور دنیا کے مفاد میں نہیں۔ سعودی وزارت خارجہ کا فریقین سے کشیدگی کم کرنے، مزید تصادم سے گریز اور صبر اور تحمل کی اپیل۔ زور دیا اپنے ہرمز میں بین الاقوامی بحری جہاز رانی کی آزادی بحال ہونا انتہائی اہم ہے۔ صورتحال کو قدرتی حالت میں واپس لانا چاہیے جو 28 فروری سے قبل تھی۔ پاکستان کی مخلصانہ کوششوں سے مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ بدخواہوں کی جانب سے دوبارہ کسی دلدل میں گھسیٹے جانے سے ہوشیار رہے۔ یہی احتیاط متحدہ عرب امارات کو بھی برتنی چاہیے۔ پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے۔ آپ نے ہرمز کے واقعات سے واضح ہے کسی سیاسی بحران کا فوجی حل ممکن نہیں۔ ایران سے جنگ کی حمایت نہیں کرتا، مگر ایران نے ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کی تو سنگین مسائل کا سامنا کرے گا۔ 8 یا 9 سال بعد اپنے عہدے سے سبکدوش ہوں گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں اسمال بزنس سمٹ سے خطاب۔ ٹروتھ سوشل پر پوسٹ میں کہا ایران نے ان ممالک پر حملے کیے جن کا ہرمز آپریشن سے تعلق نہیں تھا۔ خطے میں امریکی فوج کی موجودگی برقرار رہے گی۔ ضرورت پڑنے پر ہم اپنے تمام جدید ہتھیار استعمال کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ پاکستان کی مخلصانہ کوششوں سے مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ بدخواہوں کی جانب سے دوبارہ کسی دلدل میں گھسیٹے جانے سے ہوشیار رہے۔ خطے کی صورتحال کے پیش نظر یہی احتیاط متحدہ عرب امارات کو بھی برتنی چاہیے۔ سماجی ویب سائٹ پر انہوں نے لکھا پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے۔ آپ نے ہرمز کے واقعات سے واضح ہے کہ کسی سیاسی بحران کا فوجی حل ممکن نہیں۔ ایران کا فجیرہ میں آئل فیسلٹی پر حملے کا پہلے سے کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سینئر ایرانی فوجی حکام کے مطابق یہ واقعہ امریکی مہم جوئی کا نتیجہ ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکہ نے اپنے ہرمز سے غیر قانونی گزرگاہ بنائی جس پر یہ واقعہ ہوا۔ سینئر ایرانی فوجی حکام کا کہنا ہے امریکہ کو واقعے کا ذمہ دار قرار دیا جائے۔ ایرانی فوجی حکام کا کہنا ہے یو اے ای کو معلوم ہے وہ شیشے کے گھر میں بیٹھا ہے۔ یو اے ای کا عدم تحفظ اس کے لیے ایک مہلک خطرہ ہے۔ متحدہ عرب امارات کی فضائی دفاعی کارروائی، ایرانی میزائل اور ڈرون حملے ناکام۔ ایران کے 12 بیلسٹک، 3 کروز میزائل اور 4 ڈرون تباہ کیے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کا کہنا ہے فجیرہ میں آئل انڈسٹری زون پر بھی ایران نے ڈرون حملہ کیا جس سے پیٹرولیم انڈسٹری زون میں آگ بھڑک اٹھی۔ 3 بھارتی شہری زخمی ہوئے۔ یو اے ای کا فضائی دفاعی نظام فعال اور خطرات سے نمٹنے میں مصروف ہے۔ آوازیں بیلسٹک اور کروز میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے کا نتیجہ ہیں۔ اس سے پہلے یو اے ای کا کہنا تھا ایران نے اپنے ہرمز میں ڈرون سے ہمارے آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا۔ ایرانی فوج کا اپنے ہرمز میں امریکی جنگی جہازوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی بحریہ نے سخت اور فوری وارننگ دے کر امریکی جہازوں کو روکا۔ فاکس نیوز کا کہنا ہے امریکی جہازوں کو روکنے کے لیے جزیرہ جاس کے قریب میزائل داغے گئے۔ 2 میزائلوں سے امریکی جنگی جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے جنگی جہاز پر حملے کی تردید کر دی۔ کہا کسی جہاز کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ 2 امریکی تجارتی جہازوں نے اپنے ہرمز کامیابی سے عبور کر لیا۔ جہاز مکمل حفاظت کے ساتھ اپنے سفر پر گامزن ہیں۔ ہمارے جنگی جہازوں نے خلیج عرب میں اپنی پوزیشنیں سنبھال لی ہیں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایران کی اجازت کے بغیر چند گھنٹے میں کوئی جہاز اپنے ہرمز سے نہیں گزرا۔ شپنگ کمپنیاں امریکی خام خیالی پر بھروسہ نہ کریں۔ اجازت کے بغیر گزرنے والے جہازوں کو بزور طاقت روکا جائے گا۔
سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی ولی عہد نے متحدہ عرب امارات پر بلا جواز ایرانی حملوں کی شدید مذمت کی۔ اماراتی سلامتی اور استحکام کے دفاع کے لیے مملکت کی حمایت کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں نے تازہ ترین علاقائی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ خطے میں سلامتی اور استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسلام آباد میں مارگلا روڈ کو موٹر وے تک براہ راست لنک کرنے کے میگا پروجیکٹ کا آغاز۔ وزیر داخلہ کا مارگلا روڈ کی موٹر وے تک توسیع کے منصوبے کا دورہ۔ تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ۔ جی ٹی روڈ پر سنجانی انٹرچینج کو 31 جولائی تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا منصوبہ اسلام آباد اور موٹر وے کے درمیان متبادل تیز اور آسان راستہ فراہم کرے گا۔ ٹریفک کے دباؤ میں نمایاں کمی اور سفر کا دورانیہ کم ہوگا۔ ایرانی جہاز ٹوسکا کے عملے کے 15 اراکین پاکستان سے ایران پہنچ گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ نے بحری جہاز بھی پاکستان کے حوالے کر دیا۔ ضروری مرمت کے بعد جہاز ایران کو دیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں اراکین کو گزشتہ رات پاکستان پہنچایا گیا تھا۔ عملے کی واپسی ایران اور امریکہ کے تعاون سے ممکن ہوئی، جس کو پاکستان سراہتا ہے۔ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ عباس عراقچی نے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ ثالثی کی کوششوں کی تعریف کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ کا رابطہ۔ خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ یوئیٹ کوپرا نے امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں اور ثالثی کے کردار کو سراہا۔ پاکستان کے خطے میں پائیدار امن کے لیے مکالمے کے فروغ پر برطانیہ کا اظہار اطمینان۔ اسحاق ڈار نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے پاکستان سے مکالمہ اور سفارتکاری کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے جاری تنازع کے عالمی معیشت پر اثرات اور دیگر وسیع تر مضمرات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ دو طرفہ امور سمیت علاقائی اور عالمی پیش رفت پر قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا یوکرین کے ساتھ عارضی جنگ بندی کا اعلان۔ پوٹن نے 8 اور 9 مئی کے لیے باضابطہ طور پر جنگ بندی کا اعلان کیا۔ روسی میڈیا کا کہنا ہے پوٹن نے عارضی جنگ بندی کا اعلان جنگ عظیم 2 میں جرمنی کے شکست کی سالگرہ پر کیا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے بھی جواب میں جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ یوکرینی صدر کا 5 اور 6 مئی کی درمیانی شب سے سیز فائر کا اعلان۔ کہا انسانی جانیں کسی بھی تکلیف سے زیادہ اہم ہیں۔ یوکرینی صدر کا روسی قیادت سے جنگ کے خاتمے کے لیے سنجیدہ اقدامات کا مطالبہ۔ مقررہ مدت کے اندر فیصلہ نہ سنانا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے کئی ماہ فیصلے محفوظ رکھنے اور سنانے سے قبل لیک ہونے کے خلاف فیصلہ جاری کر دیا۔ آئینی عدالت نے کہا ہائی کورٹس محفوظ فیصلہ 90 دن میں سنانے کی پابند ہیں۔ مقررہ مدت کے بعد سنایا گیا فیصلہ اسی بنیاد پر ہی کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ بینچ ممبران کا جانے انجانے میں سنائے جانے سے قبل فیصلہ لیک کرنا رولز کے خلاف ہے۔ بینچ سربراہ قبل از وقت فیصلہ یا اس کے نکات لیک ہونے پر افسر نو سماعت کا حکم دے سکتا ہے۔ ہائی کورٹس میں ایسا معاملات چیف جسٹس جبکہ سپریم کورٹ میں ججز کمیٹی کو بھیجا جائے گا۔ آئینی عدالت نے پاکستان شپنگ کارپوریشن کی اپیل نمٹا دی۔ آئینی عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کی آبزرویشنز حذف کر دیں۔ شپنگ کارپوریشن اپیل میں سندھ ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ 10 ماہ کے بعد سنایا تھا۔ شپنگ کارپوریشن نے پینشن ادائیگی کیس میں سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا تھا۔ اس سال گرمیاں زیادہ ہوں گی۔ In case of Pakistan, we see that it's always a disaster plus, whether it's an incident of floods, heat wave, cyclones and other emergencies. رواں سال ہیٹ ویو، جنگلات میں آگ اور شدید مونسون بارشوں کا خدشہ۔ این ڈی ایم اے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے میڈیا بریفنگ میں بتایا پوری دنیا کو موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے۔ زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شمالی علاقوں میں شدید گرمی سے گلیشیئرز پگھلنے کے عمل میں تیزی آ سکتی ہے۔
موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ درجہ حرارت میں اضافہ دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے زیادہ متاثر دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے۔ ماہرین کے مطابق رواں سال گرمی زیادہ پڑے گی۔ انعام حیدر نے پاک NDMA ڈیزاسٹر الرٹ ایپ سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ ملک کے مختلف علاقے آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ کراچی میں درجہ حرارت 39 ڈگری تک جائے گا۔ گرمی کی شدت 43 ڈگری محسوس کی جائے گی۔ دادو، نواب شاہ میں پارہ 47، حیدرآباد، سکھر، سبی اور تربت میں بھی درجہ حرارت 45 ڈگری تک جانے کا امکان۔ ملتان اور DG خان میں 41، فیصل آباد 38 اور لاہور میں پارہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ اور امریکی نائب صدر جیری وینس کی سیکیورٹی پر معمور خفیہ سروس کے اہلکاروں پر فائرنگ۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے جیری وینس کا قافلہ گزرنے کے کچھ ہی دیر بعد فائرنگ ہوئی۔ خفیہ اہلکاروں کی جوابی فائرنگ سے ایک شخص مارا گیا، دوسرا زخمی ہوا جسے گرفتار کر لیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے واشنگٹن یادگار کے قریب مشتبہ مسلح شخص کو گولی ماری۔